شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ کو ایک دن اچانک بتایا جائے کہ جو کچھ آپ نے پوری زندگی میں جمع کیا وہ سب یہیں رہ جائے گا، اور جو آپ نے آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا ہو؟ تو پھر یہ دنیا جس کے پیچھے ہم دن رات بھاگتے ہیں، کیا واقعی یہی سب کچھ ہے، یا پھر یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ انسان کی فطرت ہے، وہ دنیا کو چاہتا ہے، آرام، دولت، شہرت، ہر چیز کی خواہش اس کے لیے دل میں رکھی گئی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں ایک مختلف حقیقت بتاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت اور ایک دوسرے پر فخر کا نام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا ایک عارضی مرحلہ ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ آج کا انسان صبح آنکھ کھولتے ہی موبائل چیک کرتا ہے، کتنے فالورز بڑھے، کتنا پیسہ کمایا، کون آگے نکل گیا۔ زندگی ایک دوڑ بن چکی ہے، لیکن اس دوڑ کا انجام کیا ہے؟ قرآن ہمیں ایک مثال دیتا ہے۔ سورہ یونس میں دنیا کو بارش کی طرح بیان کیا گیا ہے، جو زمین کو سرسبز کرتی ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ سوچئے، ایک انسان جس نے ساری زندگی دولت جمع کی، بڑے گھر بنائے، نام کمایا، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ نہ اس کا بینک بیلنس، نہ اس کی شہرت، صرف اس کے اعمال۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کے اعمال۔ 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال۔ قرآن سورہ الکہف میں ایک اور ہولناک منظر بیان کرتا ہے۔ جب اعمال نامہ کھولا جائے گا تو لوگ کہیں گے، یہ کیسی کتاب ہے جو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑتی نہیں۔ اس دن دنیا کی ہر کامیابی بے معنی ہو جائے گی۔ انسان جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، وہ سنتا ہے قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں کھو جاتا ہے، کیوں نہ کہ دنیا سامنے ہے اور آخرت نظر نہیں آتی۔ یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ وقتی خوشی کے پیچھے جائے گا یا ہمیشہ کی کامیابی کے لیے جیے گا؟ سوچئے، قیامت کا دن ہے، ہر انسان خوف میں ہے۔ اچانک اعلان ہوتا ہے، جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں ہوگا۔ سورہ المومنین میں یہی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس دن کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا، نہ واپسی، نہ معافی کا وقت۔ یہ دنیا بری نہیں، لیکن اس کا مقصد بھول جانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے اور آخرت اس کا نتیجہ۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، دنیا میں رہو لیکن دل آخرت سے جوڑو۔ نماز، صدقہ، اچھے اخلاق، یہی وہ سرمایہ ہے جو ہمیشہ ساتھ جائے گا۔ آج ابھی ہم سب کے پاس وقت ہے، کل شاید نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یا آخرت کے لیے جینا شروع کریں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔